Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض، ساری تعریف اور خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے ہیں، اور مزید اللہ جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اور جس کو وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو اسے دے سکے یا بھیج سکے۔ وہ بڑا ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سورہ سبا ختم ہوئی اور آج سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ فاطر، اس میں الحمدللہ کے بعد ہی لفظ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ فاطر پڑا۔ فاطر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کو۔ کوئی چیز نہ ہو پھر وہ چیز پیدا کرنا، تخلیق کرنا جو ہے وہ فطر کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے فطرہ کے معنی یا فاطر کے معنی نہیں معلوم تھے، لیکن ایک دن دیکھا کہ دو دیہاتی عرب وہ آپس میں لڑ رہے تھے ایک کنویں کے سلسلے میں، تو آپس میں کہہ رہے تھے فطرت هذه البئر وبدأتها، میں نے یہ کنواں بنوایا ہے اور اسے شروع کروایا ہے، کھدوایا ہے۔ تو اگر وہاں سے ہم کو معلوم ہوا کہ فاطر کے معنی آتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کو پھاڑ کر وجود بخش دینا۔ اللہ رب العزت بغیر کسی سبب کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی نمونہ نہیں، اس کے لیے کسی مثال کی، کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو بغیر کسی نمونے کے جو چیز عدم میں تھی اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، آسمان بنائے اور ساتھ میں زمینیں بھی بنائیں۔ قرآن میں عام طور سے جہاں پر آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے تو آسمان کا صیغہ جو ہے وہ جمع استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک جگہ آسمانوں کی تعداد بھی بیان کی گئی، 7 سماوات طباقا، کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے جو اوپر تلے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس طرح 7 درجے آسمان کے ہو گئے۔ اور زمین کا ذکر جہاں بھی کیا واحد کا کیا ہے، یعنی زمین بنائی۔ لیکن تحقیق یہ کہتی ہے کہ زمین بھی 7 ہے، اور زمین کے لیے جمع کا صیغہ یا 7 زمینیں نہیں بتائی۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین بھی انہی کے مثل بنائی۔ یہ انہی کے مثل جو بتا دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ 7 آسمان ہیں
تو 7 زمینیں بھی ہیں۔ اب اس کی شکل 7 آسمان کی کیا ہے جو اللہ نے اوپر تلے بتائی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور زمین کی کیا شکل ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ اس کے بارے میں صحیح نہیں۔ ہاں سائنس نے جو تھوڑا بہت تحقیق بتائی ہے کہ زمین میں 7 پرتیں ہیں، مٹی کی ہے، لوہے کی ہے، آگ کی ہے، معدنیات کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے 7 تلے جو بتائے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے یہ زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح 7 زمینیں اور بھی ہو جو ان کے نیچے ہو، جہاں تک سائنس ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے، کیونکہ ہمیں صرف اپنی زمین کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے۔ ہم دوسرے خلاؤں کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں کہاں بتا سکتے ہیں؟ چند سیاروں تک پہنچے ہیں، وہ بھی ابھی مکمل ان کی کیا بولتے ہیں معلومات ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کائنات چھوٹی سی جو زمین ہے، اللہ نے فرمایا کہ اسی کے مثل بھی 7 زمین ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کے مثل اس کے بعد 7 زمینیں اور ہو جہاں دوسری مخلوق بس رہی ہو، یا ہمارے جیسے انسان وہاں بھی بس رہے ہو، لیکن ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال تحقیقات جاری ہیں لوگوں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، یعنی فرشتے جو ہے 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ کہ جو اللہ کا پیغام تعلیم کی شکل میں، حکم کی شکل میں، قرآن، زبور، انجیل، تورات، صحیفے وغیرہ اس کی شکل میں لے کر آئے، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام کتابیں جو ہے اللہ کے نیک بندوں تک لے کر آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام تک۔ تو اللہ اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں کے درمیان اگر کوئی پیغام رساں ہے، اللہ کا پیغام لانے والا اگر کوئی ہے تو وہ فرشتہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پیغام رساں بنایا۔ پھر اس کے علاوہ دیگر فرشتے ہیں جن کو دوسرے حکم دیے گئے ہیں، پہاڑ کے انتظام کرنے والے فرشتوں کو ان کا حکم، سمندروں کے فرشتوں کو ان کا حکم، وغیرہ وغیرہ۔ فالمدبرات امر ایک جگہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں۔ روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور جو بارش وغیرہ کے جو اللہ نے انتظام کر رکھا ہے اس کے لیے الگ متعین کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جہاں پر جن کو حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں تدبیر اختیار کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو پیغام رساں بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے پر بھی ہیں، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ پروں والے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں۔ یہ اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جس کے جتنے چاہے اتنا بنا سکتا ہے۔ پھر اس کی تعداد نہیں بتائی گئی، اس کی تعداد نہیں بتائی گئی، یہ ایک چھوٹی سی تعداد بتائی گئی کہ 2 بھی پر والے فرشتے ہیں، 3 پر والے بھی ہیں، 4 پر والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ والے بھی ہیں۔ یہ گویا کہ چند عدد بتا کر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے اور اس سے زیادہ پروں کے بنانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سبب بنایا۔ آسمان کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے اور زمین کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ جیسے سائنس کی تحقیق کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جو خلاؤں میں پہنچتے ہیں تو خلاؤں میں پہنچنے کے بعد وہاں پر وہ چیز آسمان میں تیرنے لگتی ہے، اسے پر کی ضرورت نہیں رہی، وہ جیسے اچھال دو وہ ہوا میں ویسے ہی جا کے اچھل جاتی ہے اور ٹنگ جاتی ہے، معلوم ہے کہ ویسے اس کی ساری مثال ہمارے سامنے ہے۔ سورج، چاند، سیارے، یہ سب ان میں پر نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اوپر ہی یہ اپنا چکر بھی لگا رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں اور تیر بھی رہے ہیں۔ تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ پروں کے بل اڑ رہے ہو۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ جیسے چاہے وہ چلا سکتا ہے۔ جیسے ہم انسانوں میں دیکھیے، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا مخلوقات کو، فرمایا کہ کچھ ایسی مخلوق ہم نے پیدا کی جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، سب کو معلوم ہے، سانپ وغیرہ۔ کچھ ایسی مخلوق پیدا کی جو 2 پیروں پر چلتی ہیں، ہم سب موجود ہیں۔ کچھ ایسے مخلوق پیدا کی جو 4 پر چلتی ہیں، کچھ ایسے بھی پیدا کیے جو اس سے زیادہ بھی ہیں، جیسے کھجورا وغیرہ دیکھیں، اس کے کئی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہو کہ اللہ جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے۔ ویسے پروں کے بارے میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ صرف 2 ہی 3 4 پر اکتفا نہ کیا جائے، اللہ جتنا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پر فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا ہے، اور انہوں نے صرف اپنے 2 بازو جب پھیلائے تھے ایسے، تو زمین اور آسمان کہہ لیجئے پوری کائنات میں صرف ان کے دونوں بازو ایسے پھیل گئے، گویا کہ یہ زمین چھوٹی پڑ گئی اور ان کا بازو جو ہے آگے نکل گیا، صرف 2 بازو پھیلائے تو اتنا زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پر جب اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے، اس لیے یزید فی الخلق ما یشاء یہاں کہا گیا اللہ مزید جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو صرف اتنے میں اکتفا نہ کیا جائے، اللہ جتنا چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے زمین میں بغیر پر کے بنایا اور بغیر پر کے اڑا بھی دیا، جہازوں میں، ہوائی جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں میں، اور کیا بولتے ہیں راکٹوں میں اڑتے پھرتے ہیں، بغیر پر کے اللہ نے اڑا دیا۔ جنت میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ رب العزت ہمیں بازو دے گا اور وہاں ہم اڑتے پھریں گے، وہاں بازو ہو جائیں گے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تھوڑا دنیا میں سبب بھی پیدا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمان سے جب اتارے گا، نازل فرمائے گا، تو فرشتے لے کر آئیں گے، لیکن زمین تک نہیں لائیں گے، زمین کے کچھ حصے تک۔ جو بیت المقدس ہے اس کے پاس ایک مسجد ہے کہہ لیجئے، جہاں پر ان کو اتارا جائے گا تو وہ مینار پر اتارے جائیں گے، وہاں سے لوگوں کی اب ذمہ داری ان کو اتارے، تو وہاں سے سبب بنایا جائے گا، وہ سیڑھیاں لگائی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی شکل ہو تو اس کے ذریعے ان کو اتارا جائے گا۔ اوپر سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھیجا، اس کے بعد کہا نیچے سے سبب، ہم نے دنیا میں تمام اسباب پیدا کیے اترنے اور چڑھنے کے، اب یہاں سے سبب تم لوگ اختیار کرو، تو یہاں سے سبب اختیار کیا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے ان کو اتارا جائے گا۔ تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کا دروازہ بارش کے اعتبار سے بھی ہے، ہمارے جسمانی اندرونی اور بیرونی جو بناوٹیں ہیں، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے اپنے رحمت نازل فرمائی ہے کہ ہم کو ہمارے اوپر کرم کیا، ہم ہر اعتبار سے اللہ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہ ملتا، ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہیں ملتا اس کے کفر کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے نہیں کیا، دنیا میں تمام لوگوں پر رحم کر دیا ہے کہ چاہے کوئی شرک کرے، چاہے کفر کرے، چاہے نافرمانی کرے، چاہے جو کچھ کرے، ہم نے کہہ دیا کہ دنیا میں ہم تم کو روزی دیں گے تو دیں گے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جو ہم لوگوں کے اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے کہ اگر ہم کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ہر چیز سے محروم کیا، جیل میں پہنچاتے ہیں، سلاخوں میں پہنچاتے ہیں، تو وہاں بھی اس کو روزی دیتے ہیں، لو تم کھاؤ صبح شام، وہاں بھی اس کو روزی ملتی ہے، اور ہم سے ہمارے ذریعے جو پولیس ہے، فورس ہے، ان کے ذریعے ان کو پہنچایا جاتا ہے، ملتی ہے بہرحال، چاہے وہ کما کے کھائے چاہے وہاں سے پائے، جو روزی ہے وہ مل کے رہے گی، چاہے نافرمان ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ تو اللہ اگر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے کسی بھی انسان کے لیے یا قوم کے لیے، تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے، اور اگر اللہ رب العزت رحمت کے دروازے بند کر دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ دروازے کھول سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، مسجد میں داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، بعض میں ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ اپنا فضل، میں تجھ سے تیرا فضل بھی مانگتا ہوں اور تیری رحمت کی بھی تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے میرے اوپر اپنی رحمت بھی نازل فرما دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت اللہ رب العزت کی طرف سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب سے پہلے رحمان اور رحیم کی صفت آئی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ روزی دینے والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو پھر رحمت کے لیے بھی دعا فرماتے تھے، رحمت کے لیے بھی
دعا کرتے تھے. بعض دعا ایسی بھی ہے کہ آپ پڑھتے کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منکم الجد. اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، پھر پروردگار تیرا حمد ہے، تیرا شکر ہے. پروردگار اگر تو کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کی محنت بھی سفل نہیں ہو سکتی اگر اللہ روک دے تو. اس طرح کی دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اگر وہ روک لے تو کوئی پھر بھیج نہیں سکتا، اس کی رحمت کو کوئی دے نہیں سکتا اس کو کچھ، کیونکہ وہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو ہر چیز اللہ کرنے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کے کوئی چیز رکاوٹ اس کے لیے نہیں بن سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بس اپنی ذات پر جیسے ایمان کا حق ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ویسے ہی ایمان کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.